السلام علیکم سامعین، ملاحظہ کیجیے پرنس وحشی 1945 کے دسمبر کی 8ویں سرد ترین رات تھی۔ سارجنٹ حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسٹیئرنگ سے ہاتھوں کا چھٹکارا اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ان پر گھنٹوں گرم پانی کی دھاریں گرائی جائیں۔ گرفت غیر قدرتی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ دیر سے گردن پر کھجلی ہو رہی تھی، لیکن اسٹیئرنگ کیسے چھوٹتا تو اسے دوبارہ گرفت میں لینے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑتی۔ کیڈی ہوا سے باتیں کرتی رہی تھی اور حمید کا ٹھٹرا ہوا ذہن اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری دکھا رہا تھا۔ اس وقت اس کے لیے وہ تار جام والی سڑک نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کی کوئی سیخ بختہ پہاڑی سڑک تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ راہ میں کوئی موٹر نظر آئے جہاں رک کر وہ آتشدان کے سامنے پنج کا ایک گلاس ختم کرے گا، پھر پائپ ہوگا اور پرنس ہینری تمباکو کا فرحت بخش دھواں۔ موٹیل کی مالکہ اپنی جواں سال اور خوبرو لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہو کر شب بخیر کہے گی، اور وہ پائپ دانتوں میں دبائے ہوئے گردن اکڑا کر خالص ایرسٹوکریٹک انداز میں صرف نائٹ کہہ کر متحیرانہ پلکیں جھپکائے گا، اور وہ بڑی لجاجت سے کہے گی: میری لڑکی جناب، مجھے افسوس ہے، یہ کہہ رہی تھی کہ اس نے کبھی کوئی ہندوستانی نواب نہیں دیکھا۔ جی ہاں جناب۔ اور وہ لڑکی بڑے دل آویز انداز میں مسکرائے گی، اور پھر یک بیک چونک پڑے گی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی جائیں گی، مبہوت ہو جائے گی، پلکیں جھپکانا اور پتلیاں جنبش کرنا ترک کر دیں گی۔ تب اس کی ماں اسے جھنجھوڑے گی: لوسی لوسی، اور لوسی پلکیں جھپکائے یا پتلیوں کو جنبش دیے بغیر آہستہ سے کہے گی: ایڈگر ایڈگر میرے پیارے، آہا تم مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کہہ دو کہ تم ایڈگر ہو، یہ جھوٹ ہے کہ تم لیبیا کے محاذ پر کام آئے تھے۔ لوسی لوسی، وہ پھر اسے جھنجھوڑے گی اور حمید سے معافی مانگتی ہوئی لڑکی کو دروازے کی طرف دھکیل لے جائے گی۔ پانی پانی، پچھلی سیٹ سے بھررائی ہوئی سی آواز آئی، اور حسین خیالوں کا تاج محل ریت کی دیواروں کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ حمید نے کیڈی کی رفتار کم کر کے سڑک کے کنارے لگاتے ہوئے بالآخر انجن بھی بند کر دیا اور اندر روشنی کر کے پچھلی سیٹ کی طرف مڑا۔ فریدی کا چہرہ بخار کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں کسی تکلیف کے احساس سے عاری نظر آتی تھیں۔ پانی نہیں، کافی، کیا ڈاکٹر کی ہدایت بھول گئے؟ لاؤ، فریدی نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں، لیکن حمید نے پھر تھرمس اٹھانے سے پہلے اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصوں کو کمبل سے اچھی طرح ڈھک دینا مناسب سمجھا۔ کیا وقت ہے؟ فریدی نے آنکھیں کھولے بغیر پوچھا۔ 11:30۔ ٹھیک 12:15 پر تمہیں لینڈز کسٹمز کی پہلی چوکی کے قریب رکنا ہے۔ میں بھولا نہیں ہوں، حمید نے برا سا منہ بنایا اور تھرمس سے کافی انڈیل کر اس کی طرف بڑھا دی۔ فریدی کمبل پھینک کر سیدھا بیٹھتا ہوا بڑبڑایا: یہ بخار بھی بڑی شاندار چیز ہے، کیوں؟ بشرطیبہ کسی لڑکی کے اظہار عشق کی وجہ سے نہ چڑھایا ہو۔ حمید کا لہجہ زہریلا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر اسے کافی کی چسکیاں لیتے دیکھتا رہا، پھر بولا: منع کر رہا تھا کہ راجروپ نگر میں قیام نہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ میں تسلیم نہیں کر سکتا کہ محترمہ غزالہ نے آپ کو دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں نہ بھری ہوں۔ بکواس مت کرو۔ کرافٹ، ایبنگ نے ایک کیس نقل کیا ہے اپنے کسی مضمون میں۔ حمید لاپرواہی سے بولا: ایک صاحب کا واقعہ ہے جنہیں ہر ہفتے کی شب کو بخار ہو جاتا تھا اور پورا اتوار بخار ہی کی نظر ہو جاتا تھا۔ دونوں شریف آدمیوں نے بخار کی وجہ کے لیے چھان بین شروع کی اور بالآخر چور پکڑ ہی لیا۔ جانتے ہیں کیا قصہ تھا؟ بکے جاؤ۔ ہفتے کی شب کو ایک لڑکی ان سے اظہار عشق کی کوشش کیا کرتی تھی۔ مگر غزالہ تھی کہاں؟ نہیں تھی؟ حمید کا لہجہ متحیرانہ تھا۔ نہیں، وہ آج کل شہر ہی میں کہیں مقیم ہے، صرف نواب صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ اوہو، تب پھر آپ نے کسی دوسرے کو کسی سے اظہار عشق کرتے سنا ہوگا۔ واللہ عالم بالصواب۔ فریدی مسکرا پڑا، پھر رسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ 11:35 ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہم کسٹمز کی پہلی چوکی سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ حمید نے سر ہلا دیا۔ وہ بہت غور سے فریدی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 ماہ کی چھٹیاں کس قسم کی بھاگ دوڑ میں تباہ کی جا رہی ہیں۔ نصیر آباد سے راجروپ نگر اور راجروپ نگر سے پھر شہر کی طرف۔ پروگرام تھا کہ چھٹیوں کے 2 ماہ نصیر آباد ہی میں گزارے جائیں، جہاں ان دنوں ان سے جان پہچان رکھنے والا ایک آدمی بھی نہیں پایا جاتا تھا،
متواتر کام کرتے رہنے کی وجہ سے کم حمید کو تو یہی محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس کا ذہن کچھ دنوں کے بعد مستقل طور پر ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اس نے 2 ماہ آرام کرنے کی تجویز پیش کی تھی، جو کسی نہ کسی طرح فریدی کے حلق سے بھی اتر گئی۔ لیکن نصیر آباد میں بمشکل تمام ایک ہی ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک رات ایڈلفی کے ڈائننگ ہال میں حمید کا ذہنی سکون رخصت ہو گیا۔ ان کی میز پر ویٹر کھانا لگا رہا تھا کہ دفعتاً اس نے فریدی کو اس انداز میں اٹھتے دیکھا جیسے کسی پر جھپٹ پڑنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پھر قبل اس کے کچھ پوچھنے کے لیے زبان کو جنبش بھی دے پاتا، فریدی صدر دروازے کے قریب نظر آیا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی تھی اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ اس کے باہر نکل جانے کا منظر بھی دیکھتا۔ 1:30 بجے رات سے پہلے فریدی کی واپسی نہیں ہوئی تھی، پھر 2:30 بجے تک حمید اسے بور کرتا رہا تھا، لیکن اس نے اچانک اس طرح غائب ہو جانے کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ پھر نصیر آباد سے راجروپ نگر 2 دن نواب رشید الدمہ کے محل میں قیام رہا تھا۔ وہیں فریدی کو بخار نے بھی آ دبوچا، لیکن اس کے باوجود بھی حمید کو اس کے حکم کے مطابق موجودہ سفر اختیار کرنا پڑا تھا۔ روانگی کے وقت بخار کی شدت کی وجہ سے بار بار غفلت طاری ہو جاتی تھی، مگر جب بھی ہوش آتا حمید کے کانوں میں یہی جملہ گونجتا تھا: ہم پہلی چوکی کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا پہلی چوکی پر پہنچ کر بخار اتر جائے گا؟ حمید نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، فریدی نے کافی کا خالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، دفعتاً چونک کر کلائی کی گھڑی دیکھی اور مستربانہ انداز میں بولا: چلو جلدی کرو، 10-5 منٹ پہلے ہی پہنچنا چاہیے۔ کیا آبکاری کا کوئی قصہ ہے؟ حمید نے پھر اسے ٹنٹولنے کی کوشش کی۔ آبکاری؟ ان چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں چھٹیاں نہیں برباد کی جاتی۔ تو پھر میری بربادی کا کوئی چرچا ہوگا۔ حمید نے ٹھنڈی سانس لی اور کیڈی کا انجن جاگ اٹھا اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ بخار ہے ابھی؟ حمید نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑی سی دوڑ دھوپ گرا گزرے۔ کیا مطلب؟ ہم وہاں دعوت میں نہیں جا رہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میرے سوٹ کیس میں دوسرا ریوالور بھی موجود ہے۔ اور میرا ماؤتھ آرگن؟ حمید نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ ساری شوخیاں رخصت ہو جائیں گی تھوڑی دیر بعد، میری دانست میں وہ کئی ہوں گے۔ جہنم میں جائیں۔ حمید نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ نہیں، اب تمہیں کم سے کم اتنا تو ذہن نشین کر ہی لینا چاہیے کہ ہم کسی قسم کی سچویشن سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ حمید نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، سنو۔ فریدی جھنجھلا گیا۔ یہ شہد کی مکھی والی کہانی ہے، خدا غارت کرے۔ حمید کی آواز بخار زدہ سی معلوم ہوئی اور فریدی نے قہقہہ لگایا۔ فوراً ہی سنجیدگی اختیار کر کے بولا: آج سے 6 ماہ قبل تم نے اسے میرا وہم سمجھا تھا، لیکن اب میں تمہیں بہت کچھ دکھاؤں گا۔ مگر اس رات وہاں ایڈلفی میں، وہاں پھر شہد کی مکھی میرے سامنے آئی تھی۔ کس طرح؟ میزوں کے درمیان تھرکنے والی لڑکی نے ایک چھوٹا سا کارڈ ایک میز پر پھینکا تھا۔ اتفاق سے اس کی وہی سطح اوپر کی طرف تھی جس پر شہد کی مکھی کی تصویر ہوتی ہے۔ کارڈ تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ ان کارڈوں کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ میں ان کے متعلق پوری طرح چھان بین کر چکا ہوں۔ وہ ہائپ کرشلز لمیٹڈ کا تجارتی نشان ہے۔ یہ فرم اعلیٰ پیمانوں پر جنگلوں سے شہد اکٹھا کرتی ہے۔ صدر دفتر اپنے شہر ہی میں موجود ہے۔ ختم کرو۔ فریدی نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔ تفصیل پھر بتاؤں گا، وقت نہیں ہے، رفتار بڑھاؤ۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ کسی سے ہمارا ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ پہلی چوکی کے قریب والے کوارٹرز میں سے ایک کے مکین اس وقت خطرے میں ہیں۔ کیوں خطرے میں ہے یہ مجھے بھی فی الحال معلوم نہیں۔ میں نے کہا تھا رفتار بڑھاؤ۔ اوہ، کان کھلے رکھا کرو۔ گاڑی کی رفتار پہلے سے تیز ہو گئی، حد نظر تک سڑک ویران پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد فریدی بڑبڑایا: لیدر فیکٹری کی چمنی نظر آنے لگی ہے، میرا خیال ہے کہ گاڑی یہیں کہیں چھوڑ دی جائے۔ روک دوں؟ نہیں، یہاں نہیں، فیکٹری کے قریب والے سہراہے پر۔ کچھ دیر بعد گاڑی وہاں رکی جہاں کے لیے حمید کو ہدایت ملی تھی۔ فریدی نے گاڑی سے اترتے وقت ایک ریوالور اور کچھ فالتو راؤنڈز حمید کے حوالے کیے۔ اوہ، آپ کو اس وقت بھی خاصا بخار ہے، حمید نے کہا۔ اس کا ہاتھ فریدی کے گرم ہاتھ سے مس ہوا تھا۔ پرواہ مت کرو، اور یہ السٹر کیوں نکال رہے ہو؟ پڑا رہنے دو۔ اور آپ؟ میرے لیے بھی جیکٹ ہی کافی ہے۔ میں کہتا ہوں ایکسپوزر، خاموش رہو۔ آؤ۔ فریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ پھر خود ہی سنبھال بھی نہ لیتا تو میاں حمید منہ کے بل زمین پر ہی آئے ہوتے۔ کلائی پر اس کی گرفت مضبوط تھی،
حمید کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تپتے ہوئے لوہے کا پنجہ ہو، کتنا تیز بخار تھا۔ کوارٹرز کے قریب جا کر وہ ایک جگہ رک گئے۔ مختصر سی آبادی تھی جس کا تعلق لینڈ کسٹمز کی چوکی اور نیشنل لیدر فیکٹری سے تھا۔ فریدی نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر چل پڑا۔ وہ بستی میں داخل ہو رہے تھے۔ فریدی پھر ٹھٹکا، اوہ یہ کیسی بستی ہے؟ کیوں؟ حمید کے لہجے میں تحیر تھا۔ کیا یہاں کتے نہیں ہیں؟ یہ سناٹا کتنا غیر فطری معلوم ہوتا ہے۔ مجھے افسوس ہے، حمید بڑبڑایا، دراصل مجھ سے غلطی ہوئی۔ کیا مطلب؟ مجھے چاہیے تھا کہ روانگی سے قبل یہاں کے کتوں کو ایک خط لکھ دیتا۔ شش آؤ، فریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور ایک بار پھر ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر نظر ڈالی۔ معینہ وقت پورا ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ بستی سنسان اور تاریک پڑی تھی۔ حمید خود بھی متحیر تھا کہ آخر بستی کے کتے کہاں جا مرے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے گیدڑوں کی صدائیں آئیں، لیکن کتوں کی آواز کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ایک کوارٹر کے قریب پہنچ کر رک گیا اور آہستہ سے بولا، بلاک کی شروعات پر جو نمبر میں نے ذہن میں رکھے تھے ان کے اعتبار سے اسے 18واں ہی کوارٹر ہونا چاہیے۔ حمید کچھ نہ بولا۔ دفتر اندر سے کسی شیرخوار بچے کے چکھاڑنے کی آواز آئی۔ اوہ، غلط جگہ آ گئے شاید، فریدی بڑبڑایا اور پھر جیب سے پینسل ٹارچ نکالی اور روشنی کی لکیر دروازے کے اوپری حصے پر پڑ رہی تھی۔ کوارٹر 18واں ہی ثابت ہوا، نمبر صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ اندر بچہ اب بھی روئے جا رہا تھا۔ آپ سے کسی قسم کی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، حمید نے سرگوشی کی۔ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے انہیں علم ہو گیا ہو کہ میں ان کے پیچھے ہوں، لہٰذا انہوں نے آپ کو بہکا دیا۔ کیوں؟ ہاں، اس کے بھی امکانات ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ چپ چاپ کھڑے رہو، فائر کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار۔ حمید پھر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اندر بچہ خاموش ہو گیا تھا۔ کیا حماقت ہے، فریدی کچھ دیر بعد بڑبڑایا، اگر یہ صرف دھوکہ تھا تب بھی اب تک کچھ نہ کچھ ہو ہی رہنا چاہیے تھا۔ جب تک مجھے پوری بات نہ معلوم ہو جائے میں کیا عرض کر سکوں گا۔ حمید جھنجلا گیا۔ خاموش رہو، فریدی نے مستربانہ انداز میں کہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بولا، اچھا تم ادھر کا خیال رکھنا، میں مکان کی پشت پر جا رہا ہوں۔ حمید نے خلا میں گھورتے ہوئے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ فریدی کے دھندلے سائے کو دیوار سے لگ کر دوسری طرف کھسکتے دیکھتا رہا۔ ریوالور کا سرد دستہ اس کی ہتھیلی سے چپک کر رہ گیا تھا۔ دفعتاً اسے فریدی کی پینسل ٹارچ کی روشنی زمین پر پڑی ہوئی کسی کالی سی شے پر نظر آئی۔ پھر ٹارچ بجھا کر وہ بڑی تیزی سے حمید کی جانب واپس آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ ہو چکا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ ممکن ہے اسی کوارٹرز میں۔ اوہ! شیرخوار بچے کی چیخوں نے اسے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ حمید جو پیر کے جوتے سے داہنی پنڈلی کھجانے کی کوشش کر رہا تھا، دفعتاً توازن قائم نہ رکھ سکنے کی بنا پر لڑکھڑایا، لیکن سہارے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی بالکل بے سہارا ہو گیا، کیونکہ ہاتھ کا دباؤ پڑتے ہی دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پھر جتنی دیر میں فریدی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا، اس کی پیشانی کوارٹر کے فرش سے ٹکرا ہی گئی۔ خود سے اٹھ بیٹھنا کم سے کم ایسی صورت میں تو آسان نہیں ہوتا، جب اس طرح غیر متوقع طور پر گرنا پڑے۔ فریدی ہی نے جھپٹ کر اسے اٹھایا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے برآمدہ تھا، اور شاید اس برآمدے کے بعد کمرہ ہی تھا۔ کمرے کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہی نظر آئے۔ اندر غالباً کیروسین لیمپ روشن تھا۔ حمید کے گرنے اور دروازہ کھلنے سے خاصی تیز آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن اس کے کوارٹر کے رہنے والے گویا مردوں سے شرط باندھ کر سوئے تھے۔ شیرخوار بچہ اب بھی روئے جا رہا تھا۔ فریدی اور حمید اب صحن کے وسط میں تھے۔ بچہ پھر خاموش ہو گیا، لیکن اس بار اس کی آواز کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں سنائی دی تھی۔ سردی کے مارے حمید کا برا حال تھا، اس لیے اسے موجودہ سچویشن سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ بس کسی مشین ہی کی طرح اب تک فریدی کی تقلید کرتا رہا تھا۔ فریدی کو آگے بڑھتے دیکھ کر خود بھی آگے بڑھا، لیکن کمرے کا منظر، حمید کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی گردن شانوں سے اکھاڑ کر کہیں دور پھینک دی ہو۔ خون میں لتھڑا بچہ اپنی انگلیاں چوس رہا تھا، اور وہ لاش غالباً اس کی ماں ہی کی تھی۔ بستر خون سے تر تھا۔ یک بیک بچہ پھر چنگھاڑنے لگا، اس کی انگلیاں منہ سے نکل گئی تھیں۔ حمید نے فریدی کی طرف دیکھا، جو ساکت و صامت کھڑا بچے کو گھورے جا رہا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں پتھرا گئی ہوں۔ دفعتاً وہ حمید کی طرف مڑ کر بولا، لیدر فیکٹری سے فون کرو، جاؤ۔ لیدر فیکٹری کی رات والی شفٹ چل رہی تھی۔ حمید سیدھا آفس میں چلا گیا۔ اتنی رات گئے کسی اجنبی کو فون کے قریب دیکھ کر ڈیوٹی کلرک متحیر ہوا تھا۔
حمید نے شہر کے کوتوالی کے نمبر ڈائل کیے اور اس حادثے کی اطلاع دیتے ہوئے جیسے ہی کوارٹر نمبر کا حوالہ دیا، ڈیوٹی کلرک اس طرح اچھل پڑا گویا کسی نے بے خبری میں پشت پر خنجر مارا ہو۔ جی کیا کیا کوارٹر نمبر؟ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ 18۔ حمید نے ریسیور رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ کسٹمز کوارٹرز۔ نہیں، وہ بے تحاشا چیخا۔ اس کا جسم اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اچانک شدید ترین ملیریا کا حملہ ہوا ہو۔ بدقت اس نے خود کو سنبھالا اور گھٹی گھٹی سی آواز میں بولا، آپ کون ہیں؟ سم باڈی فرام انٹیلیجنس بیورو، حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دیر اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا۔ ٹھہرو، حمید نے اونچی آواز میں کہا، لیکن وہ تو دروازے سے گزر چکا تھا۔ پھر جتنی دیر میں وہ بھی باہر نکلتا، ڈیوٹی کلرک اندھیرے میں گم ہو چکا تھا۔ دو چپراسی بوکھلائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور حمید کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ پولیس، حمید انہیں گھورتا ہوا بولا۔ مگر بابوجی سرکار، ایک چپراسی ہکلا کر رہ گیا۔ کیا یہ منیجر تھا؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، ایک بابو۔ کہاں رہتا ہے؟ کوارٹروں میں، نمبر 18۔ اوہ، حمید نے کہا اور دفتر سے باہر نکل آیا۔ اس کے پاس ٹارچ بھی نہیں تھی، اس لیے بستی تک جلد نہ پہنچ سکا۔ اب کوارٹر نمبر 18 کے سامنے خاصی بھیڑ نظر آئی۔ کئی لوگوں کے ہاتھوں میں لالٹینیں بھی تھیں۔ اندر کوئی دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ غالباً اس کی چیخیں ہی وہاں بھیڑ اکٹھا کرنے کا باعث بنی تھیں۔ حمید اندر داخل ہوا۔ کوارٹر میں کئی لالٹینیں نظر آئیں، لیکن فریدی اور لیدر فیکٹری کے کلرک کے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صحن کے فرش پر لوٹے لگاتا ہوا بری طرح دہاڑ رہا تھا۔ فریدی کمرے میں کیروسین لیمپ سنبھالے مختلف چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی حمید اس کے قریب پہنچا، اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مقتولہ کے شوہر کو سنبھالو۔ بچہ کہاں ہے؟ حمید نے بھررائی آواز میں پوچھا۔ پڑوس میں، فریدی نے کہا اور پھر جھنجھلا کر بولا، جاؤ نا۔ حمید چپ چاپ صحن میں آ گیا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مقتولہ کے شوہر کو کس طرح سنبھالے۔ اس سے قطعی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ پھر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو یوں ہی خواہ مخواہ صدر دروازے سے جا لگا۔ باہر کچھ لوگ نیچی آوازوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارے یہ نہیں دیکھا تم نے؟ 4 کتے تو نیم ہی کے نیچے مرے پڑے ہیں۔ کیا انہیں زہر دیا گیا ہوگا؟ کسی نے پوچھا۔ اور کیا، دیکھو غور کرو، ایک کتے کی بھی آواز نہیں سنائی دیتی، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ اوفو، کسی بری طرح بھونکتے تھے، اگر کوئی راہگیر ادھر سے نکل جاتا تھا، سونا دشوار کر دیتے تھے۔ آپ لوگ براہ کرم اپنے گھروں میں جائیے، حمید نے دروازے سے سر نکال کر اونچی آواز میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے ہوش نہیں تھا کہ وہاں اس طرح کھڑے رہ کر اس نے کتنا وقت گزارا تھا۔ پھر پولیس کاروں کے ہارن سنے تھے، سناٹے میں ہلکا سا شور کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کسی فلم کے بدلتے ہوئے مناظر۔ نیند کے دباؤ اور سردی کی زیادتی کی وجہ سے ذہن گویا پتھر کے سل بن کر رہ گیا تھا۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اندھیرے میں کوتوالی انچارج انسپکٹر جگدیش بھی اسے نظر انداز ہی کر گیا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے کچھ دیر تو زبان ہلانی ہی پڑتی۔ اسے نہیں معلوم کہ پولیس کی آمد پر کیا ہوا تھا۔ واپسی پر اس کے بجائے جگدیش کا اسسٹنٹ کیڈی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا پڑا تاکہ فریدی کی دیکھ بھال کر سکے۔ فریدی کا جسم اب کچھ اس طرح تپ رہا تھا جیسے لوہے کا کوئی بہت بڑا ٹکڑا بھٹی سے نکال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے ڈال دیا گیا ہو۔ ذہنی کیفیت سرسامی سی تھی، لیکن باتیں ہوش کی تھیں۔ ابھی تک زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا تھا جو موجودہ سچویشن سے متعلق نہ ہوتا، لیکن اس سے پہلے کبھی حمید نے اسے بڑی بڑی قسمیں کھاتے نہیں دیکھا تھا، اور اسی بنا پر اس نے اندازہ لگایا کہ ذہن قابو میں نہیں ہے۔ کیڈی کچھ دیر بعد پولیس اسپتال کے کمپاؤنڈ میں رکی۔ 4 بجنے والے تھے۔ فریدی کو پرائیویٹ وارڈ کے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انسپکٹر جگدیش حمید کا ہاتھ پکڑے اسے میٹرن کے کمرے کی طرف لے جا رہا تھا۔ مجھے تو تمہاری حالت بھی بہتر نہیں معلوم ہوتی، جگدیش کہہ رہا تھا۔ تم ہی کچھ بتاؤ، یہ سب کچھ کیسے ہوا اور تم وہاں کیسے جا پہنچے تھے؟ حمید کچھ نہ بولا، حالانکہ اسے اس شدت سے غصہ آنا چاہیے تھا کہ جگدیش کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیتا۔ میٹرن کے کمرے میں 2 نرسیں جن کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی بیٹھی کافی پی رہی تھیں۔ انسپکٹر جگدیش کو دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹھیے بیٹھیے، جگدیش نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ کافی اور ہے؟ بہت جناب، ایک نے مسکرا کر جواب دیا۔ تشریف رکھیے۔ دوسری حمید کو اس طرح گھور رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ حمید نے پتہ نہیں کس طرح ایک کپ کافی حلق سے اتاری۔ وہ جلد سے جلد فریدی کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جگدیش نے پھر اسے ٹٹولنا چاہا، لیکن اس بار حمید بری طرح جھلا گیا۔ بکواس بند کرو، میں کچھ نہیں جانتا۔
اس نے کہا۔ غالباً کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ میٹرن کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ انسپکٹر، اس نے جگدیش کو مخاطب کیا۔ سردی کا شدید ترین اثر۔ حالت بہتر نہیں ہے۔ ایسی حالت میں مریض کو یہاں لانے کے بجائے کوٹھے ہی پر طبی امداد طلب کی جانی چاہیے تھی۔ فریدی صاحب سفر میں تھے، جگدیش بولا۔ آپ غالباً سارجنٹ حمید ہیں، اس نے حمید کی طرف دیکھ کر کہا۔ دونوں نرسیں ہوٹوں میں کچھ بڑبڑائی تھیں، اور ایک نے جھپٹ کر حمید کے لیے دوسرا کپ تیار کیا تھا۔ شکریہ، حمید اس کے ہاتھ سے کپ لیتا ہوا زبردستی مسکرایا۔ آپ محتاط رہیے جناب، میٹرن اس سے بولی، موسم بڑا واہیات جا رہا ہے۔ فریدی صاحب کی حالت زیادہ تشویشناک تو نہیں؟ سر سام آپ خود اندازہ کر سکیں گے۔ مجھے جانا چاہیے، حمید خالی کپ میز پر رکھتا ہوا بڑبڑایا۔ 15 منٹ سے پہلے آپ نہیں مل سکیں گے جناب، میٹرن نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ دونوں نرسیں حمید کے قریب آ کھڑی ہوئیں۔ وہ پائپ میں تمباکو بھرنے لگا تھا۔ پھر جب وہ لائٹر کے لیے جیبیں ٹٹولنے لگا تو ان میں سے ایک مینٹل پیس کی طرف جھپٹی اور دوسری نے کہا، دیا سلائی حاضر ہے جناب۔ بہت بہت شکریہ۔ حمید شاید پہلی بار ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جگدیش میٹرن سے گفتگو کر رہا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ کس طرح اسے اس وقت ایک بڑی دردناک سچویشن سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ایک بے ایک نرس کسٹمز کوارٹر کے نام پر چوکی۔ جن کوارٹرز کا تذکرہ ہے جناب؟ اس نے پوچھا۔ نیشنل لیدر فیکٹری کے قریب والے۔ کیا؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ حمید نے جگدیش کو اشارہ کیا کہ اب وہ خاموش رہے، اور خود نرس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، 18واں کوارٹر۔ اوہ اوہ، وہ اپنی پیشانی رگڑتی ہوئی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ کیوں؟ حمید کا لہجہ اس بار کھردرا تھا۔ ججی نرس چونک پڑی۔ کچھ نہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نادانستگی میں اس سے کوئی غیر مناسب حرکت سرزد ہوئی ہو، اور اب فکر ہو کہ کس طرح اس کا ازالہ ہو جائے۔ آپ 18ویں کوارٹر کے حوالے پر کچھ؟ حمید نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ نہیں تو جناب، بھلا میں کیوں؟ وہ زبردستی ہنستی ہی بولی، واہ، ٹھیک ہی سنا تھا آپ کے بارے میں، بس جس کے پیچھے پڑ جائیں۔ حمید نے جگدیش کی طرف دیکھا، جو پلکیں جھپکائے بغیر نرس کو گھورے جا رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے میٹرن کی طرف مڑا۔ بھائی سنیے، میں انسپکٹر تک جلد سے جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ 5 منٹ اور انتظار کیجیے، میٹرن نے جواب دیا، اور دوسری نرس سے بولی، کافی اور ہو تو مجھے بھی دو۔ حمید نے سبھی کی نظریں بچا کر جگدیش کو اشارہ کیا کہ وہ کمرے سے چلا جائے۔ میٹرن کافی پینے میں محو تھی، اور دوسری نرس غالباً اس فکر میں تھی کہ ہیٹر پر کچھ مزید پانی بھی رکھ دے۔ حمید اسی نرس کی جانب متوجہ رہا جس سے کوارٹر نمبر 18 کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، لیکن وہ خلا میں گھورے جا رہی تھی۔ باہر کھڑکی میں جگدیش کا چہرہ نظر آیا۔ غالباً وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ برآمدے میں بھی اس کی موجودگی ضروری ہے یا نہیں۔ حمید نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر آ گیا۔ اس کی حالت کافی سنبھل گئی تھی، اور ذہن کسی بھی مسئلے سے الجھنے کے لیے تیار تھا۔ اس پر کڑی نظر رکھو، اس نے جگدیش سے کہا۔ اگر اپنے گھر جائے تو وہاں بھی باہر تمہارے کسی آدمی کی موجودگی ضروری ہے، شاید تم اسے پہلے سے جانتے ہو۔ جگدیش کچھ سوچتا ہوا بولا، کوارٹر نمبر 18 سے متعلق وہ ضرور کوئی خاص بات جانتی ہے، میں دیکھوں گا، رجنی نام ہے۔ حمید پرائیویٹ وارڈ کی طرف بڑھ گیا۔ فریدی کے کمرے میں ایک نرس موجود تھی۔ حمید نے دروازے میں قدم رکھتے ہی فریدی کی بڑبڑاہٹ سنی، لیکن یہ کہنا محال تھا کہ وہ نرس سے مخاطب ہے یا یوں ہی بڑبڑا رہا ہے۔ آنکھیں چھت سے لگی ہوئی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دیر سے پلکیں نہ جھپکی ہوں۔ حمید بآہستگی بستر کے قریب پہنچا۔ فریدی کہہ رہا تھا، درندگی، اوہ وہ تنہا سا بچہ، اپنے اس بڑے خسارے سے ناواقف، جس کے لیے وہ زندگی بھر روئے گا۔ میرے معبود، کیا آدمی سے زیادہ وحشی جانور بھی تو نے پیدا کیے ہوں گے؟ میں پھر قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک ایک کا سر کچل دوں گا۔ نرس، پانی۔ پھر اس نے حمید کی طرف گردن گھمائی تھی اور اسے اس طرح گھور رہا تھا جیسے اس دردناک قتل میں اس کا ہاتھ بھی رہا ہو۔ گیٹ آؤٹ! وہ یک بیک دہاڑا۔ اوکے باس۔ حمید نے سلوٹ کرنے کے سے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ نرس نے بھی اسے اشارہ کیا تھا کہ وہ چلا ہی جائے۔ کیفیت سرسامی ہے، حمید نے سوچا، لیکن زبان سے نکلنے والے الفاظ مفہوم رکھتے تھے۔ انہیں آرنمل یا بے جوڑ نہیں کہا جا سکتا، تو گویا یہ آدمی بے ہوشی کے عالم میں بھی عجیب ہی ثابت ہوا ہے۔ غیر متوقع طور پر راستے میں جگدیش سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کیوں؟ حمید کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی ہے، جگدیش نے کہا۔ کیسے؟ اس کا وینٹی بیگ سامنے والی میز پر رکھا ہوا تھا۔ دوسری نرس نے میٹرن کے لیے کافی بنائی تھی، پیالی رکھنے کے لیے اس نے وینٹی بیگ ایک طرف ہٹانا چاہا تھا۔ دفتن رجنی بوکھلائے ہوئے انداز میں کہتی اٹھی، ٹھہرو، اسے ہاتھ نہ لگانا، اور 4 قدم چل کر ڈھیر ہو گئی۔ زہر نہیں، بس بے ہوشی۔ چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔
हूँ, तुमने वेंटी बैग तो चेक किया ही होगा। अब अभी तो नहीं। आओ, हमीद तेजी से आगे बढ़ता हुआ बोला। बेहोश रजनी को स्ट्रेचर पर लिटाकर बाहर ले जाया जा रहा था। हमीद की नज़र सबसे पहले वेंटी बैग पर ही पड़ी थी। वह अब भी मेज ही पर था। यहाँ शायद किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। क्या आप यहीं तशरीफ रखेंगे? मैटर ने दरवाजे में रुककर पूछा। जी, हमीद ने उसकी तरफ मुड़े बगैर कहा। अब उन दोनों के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। हमीद ने वेंटी बैग उठाया। कुछ देर बाद वो दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। क्या हुआ? जगदीश ने मुस्तरबाना अंदाज में पूछा। 11.5 रुपए, हमीद ने घुट्टी घुट्टी सी आवाज में जवाब दिया। मैं नहीं समझा। उस बैग में सिर्फ 11.5 रुपए हैं। फिर? जगदीश ने हमखाना अंदाज में पलकें झपकाई। मैं क्या बताऊं? हमीद ने ठंडी सांस ली। 11.5 रुपए की अहमियत नहीं। नहीं, मेरे बस से बाहर है। मैं किसी बनिए की औलाद नहीं। फिर चोट की तुमने? जगदीश झुंझला गया। हमीद उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर बैग के दूसरे खानों का जायजा लेने लगा। जगदीश बदस्तूर उससे घूरे जा रहा था। कुछ देर बाद हमीद ने सीटी बजाने के से अंदाज में होंठ सुखोड़े और कन्फ्यूज से जगदीश की तरफ देखा और फिर पूरी तरह मुतवज्जह होकर बोला। फरीदी साहब बेहोश नहीं है। जरा लपक कर पूछना तो कि 3/4 की चौथाई का क्या बना? क्या मतलब? हमारे निजी इशारे हैं, हमीद ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया। जल्दी करो। 3/4 की चौथाई। जगदीश जहन नशीन करने के से अंदाज में बड़बड़ाया। अच्छा। और फिर वो दरवाजे की जाने मुड़ गया। हमीद खिड़की से देखता रहा। जब वो सामने वाली इमारत के मोड़ पर नज़रों से ओझल हो गया, उसने वेंटी बैग से एक पैकेट निकाला और अपने कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। फिर वेंटी बैग को भी दोबारा उसकी असल जगह पर पहुंचाने में देर नहीं लगाई। चंद लम्हों बाद वो आराम कुर्सी में पड़ा पाइप में तंबाकू भर रहा था। धुंधलके पर उफक की सुर्खियों के छूट पड़ने लगी थी। वो पाइप सुलगाने से पहले उसने एक तवील अंगड़ाई ली। बाहर बरामदे में खिड़की के करीब एक चेहरा नजर आया, लेकिन वो इंस्पेक्टर जगदीश नहीं हो सकता था। वो खिड़की से हटकर दरवाजे के करीब आ गया। कोई मेल नर्स मालूम होता था। गालबन ड्यूटी ही पर था, वरना जिस्म पर एप्रन क्यों होता? रजनी का वेंटी बैग यही है ना? उसने वेंटी बैग को घूरते हुए पूछा। पता नहीं, हमीद ने शानों को जुम्बिश दी। वो होश में आ गई है, उसने कहा, और बैग संभाल कर कमरे से निकल गया। हमीद की आंखें नींद से बोझल हुई जा रही थीं, लेकिन उसने सो रहने का इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि अब वो अपनी हरकत का रद्देअमल देखना चाहता था। एक साथ दो पांसे फेंके थे। एक तफरीही था और दूसरा काम का। मगर तफरीही क्यों? काम ही के सिलसिले में तो वो तफरीह हाथ आई थी। यानी जगदीश की मौजूदगी में वो उस वेंटी बैग पर हाथ साफ नहीं करना चाहता था। उसने सोचा, 3/4 की चौथाई फरीदू को फारसी बोलने पर मजबूर कर देगी। फिर जगदीश पर जो कुछ भी गुजरे, यकीनी तौर पर उसकी हिजामत बन गई होगी। हमीद बेसाख्ता मुस्कुरा पड़ा। फिर उसका जहन बेहोश रजनी की तरफ मुंतकिल हो गया। अब उसने अपना वेंटी बैग खोला होगा और वो चीज़ तलाश कर रही होगी जिसके लिए उसने वेंटी बैग में हाथ लगाने से मना किया था। मना किया था? ओह! वो एक बैग उछलकर खड़ा हो गया। एक ख्याल तेजी से उसके जहन में आया था। होश आने पर तो वो खुद ही दौड़ी आती। किसी दूसरे से बैग मंगवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो फिर क्या वो धोखा था? कोई तीसरी पार्टी भी उस बैग में दिलचस्पी ले सकती है? क्या कोई और उसे उड़ा ले गया? हमीद तेजी से उठा, लेकिन अभी दरवाजे ही की तरफ मुड़ भी नहीं पाया था कि खुद रजनी मकबूतुल हवास लोगों के से अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। मेरा बैग! वो हलक फाड़ कर चीखी और फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने हमीद की तरफ देखा ही ना हो। अब वो मैट्रन से मुखातिब थी। मेरा बैग, मेरा बैग! मैट्रन ने हमीद की तरफ देखा। यहाँ मेज पर एक वेंटी बैग मौजूद था। हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। फिर वो कहाँ गया? रजनी वहशियाना अंदाज में चीखी। कुछ देर हुई, एक मेल नर्स तुम्हारे हवाले से उठा ले गया। उसने कहा कि रजनी को होश आ गया है, अपना वेंटी बैग मांग रही है, बस वो ले गया। ये झूठ है। रजनी मैट्रन की तरफ मुड़ी। खुला हुआ झूठ। हाँ, ये तो अभी होश में आई है, मैट्रन मुतफक्किराना अंदाज में बोली। फिर चौंक कर पूछा, तुम उसके लिए परेशान क्यों हो? उसमें क्या था? कोई बड़ी रकम? रकम नहीं, तस्वीर। वो शराबियों के से अंदाज में झकोले लेते हुए बोली। बचाओ मुझे सार्जेंट, प्लीज। बेहोशी का दूसरा हमला। हमीद एक बार फिर फरीदी के कमरे की तरफ जा रहा था। सुबह की पहली किरणें इमारत की बालाई मंजिल में रेंगने लगी थीं। बरामदे में पहुंचकर हमीद ने रफ्तार कम कर दी। इतनी एहतियात से कदम उठा रहा था कि पैरों की चाप करीब से भी न सुनी जा सकती। कमरे का दरवाज़ा बंद था और अंदर से आवाज़ आ रही थी। 3/4 की चौथाई, 3/4 की चौथाई, 3/4 की चौथाई। जगदीश की आवाज़ पहचान लेने के बाद हमीद बदिक्कत तमाम अपना क़हक़हा रोक सका। पता नहीं उस पर क्या गुजरी कि वो 3/4 की चौथाई का वजीफ़ा इतनी तेज़ी से किए जा रहा था।
اس نے ایک انگلی سے دروازے پر آہستہ آہستہ دستک دی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا اور نرس کا سر باہر نکل آیا۔ اوہ سارجنٹ پلیز کسی طرح انسپکٹر کی جان بچائیے، نرس نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ حمید چونک کر اسے گھورنے لگا۔ وہ شاید آپ ہی کا کوئی پیغام لائے تھے۔ فریدی صاحب کو غصہ آ گیا اور بولے کہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور جب تک مجھ سے کوئی جواب نہ ملے بلند آواز میں پیغام دہراتے رہو۔ حمید بے ساختہ ہنس پڑا لیکن نرس اسے اس طرح گھورنے لگی جیسے اس کی ذہنی صحت مندی پر شبہ کر رہی ہو۔ مجھے اندر جانے دو، حمید نے سنجیدگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، معافی چاہتی ہوں جناب، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی کو بھی اندر نہ آنے دوں۔ تو پھر جگدیش کیسے باہر آئے گا؟ دیکھیے میں پھر کوشش کرتی ہوں، نرس نے کہا اور سر اندر کھینچ کر پھر دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ پھر کھلا اور چشمے زدن میں بند ہو گیا۔ جگدیش حمید کے قریب کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے اسے کمرے سے دھکیل کر دروازہ بند کیا گیا ہو۔ کیا ہوا؟ حمید نے بڑی صفائی سے قہقہہ ضبط کیا۔ جگدیش نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، بس ہانپتا اور خام خواہ مسکراتا رہا۔ جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ بار بار ہونٹوں پر نظر آتی اور اس طرح غائب ہو جاتی جیسے کسی آٹومیٹک کنٹرول کی راہین منت ہو۔ پھر ایک بیگ وہ بالکل سنجیدہ نظر آنے لگا۔ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ انسپکٹر صاحب کی ذہنی حالت، جگدیش نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ اوہ تو کیا وہ اب بھی سرسام کے زیر اثر ہیں؟ خدا جانے، لیکن اوہ تم خود سوچو، میں نے تمہارا پیغام ان تک پہنچانے سے پہلے نرس سے پوچھ لیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہوش میں ہیں، ان سے گفتگو کی جا سکے گی۔ میں نے تمہارا پیغام پہنچایا، بس ایک دم بھڑک اٹھے، کہنے لگے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت تک پیغام دہراتے رہو جب تک کہ میں کوئی جواب نہ دوں۔ پون گھنٹہ ہو گیا، اب بتاؤ۔ حمید کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نظر آئے اور پھر دروازے کی طرف بڑھا اور دستک دی۔ دفع ہو جاؤ، اندر سے فریدی کی غرغراہٹ سنائی دی۔ چلے جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ حمید پھر نیچے ہٹایا۔ بب بیچاری نرس، جگدیش ہکلایا۔ کیوں، نرس کو کیا ہوا؟ دم نکلا جا رہا ہے غریب کا، مگر ڈیوٹی ڈیوٹی ہے۔ بیوٹی، حمید نے بائیں آنکھ دبائی، پھر ایک بیگ سنبھل کر بولا، چلو، رجنی پھر بے ہوش ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی اسے بات کی کہانی بھی دہرانی پڑی۔ مگر وینٹی بیگ میں تو کوئی ایسی خاص چیز بھی نہیں تھی، جگدیش نے کہا۔ خدا جانے، حمید لاپرواہی سے بولا۔ وہ میٹرن کے کمرے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کمرہ خالی نظر آیا۔ برآمدے میں ایک مڈ وائف نے بتایا کہ وہ لوگ بے ہوش رجنی کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے ہیں اور اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ حمید نے تیزی سے قدم بڑھائے اور پھر دوڑنے لگا۔ وہ آپریشن تھیٹر کی طرف جا رہا تھا۔ ٹھہرو تو، سنو تو صحیح، جگدیش نے آواز دی، لیکن رکنا تو درکنار۔ حمید نے مڑ کر دیکھا تک نہیں۔ آپریشن تھیٹر والے برآمدے میں میٹرن سے ملاقات ہوئی۔ اوہ سارجنٹ، خدا اسے زندہ رکھے، میرا خیال ہے کہ برین کی کوئی رگ پھٹ گئی ہے، میٹرن نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ بہت زیادہ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر بنرجی اسے دیکھ رہے ہیں، آپریشن فوری طور پر ناممکن ہے۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے جیب میں پڑی ہوئی سخت سے پیکٹ کو ٹٹولا اور پھر جگدیش کو گھورنے لگا۔ کتنے میل نرس اس وقت ڈیوٹی پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس نے میٹرن سے پوچھا۔ رجسٹر دیکھ کر بتا سکوں گی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ تمام میل نرس بھی طلب کر لی گئے جو رات کی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے کوارٹرز میں آرام کر رہے تھے، لیکن حمید کو وہ آدمی نہ مل سکا جو رجنی کا وینٹی بیگ لے گیا تھا۔ پھر وہ پیکٹ حمید کے ذہن میں بری طرح چبھنے لگا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس میں کچھ رنگین لفافے اور تصاویر ہیں جن کے گوشے پھٹے ہوئے پیکٹ سے جھانکتے نظر آئے تھے۔ فریدی کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا سمجھا جائے۔ اب تو بھوک اور نیند کی وجہ سے حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اس نے سوچا کھسک ہی جانا چاہیے، لیکن فریدی اور رجنی تو اب بھی بے ہوش پڑی تھی۔ ماہرین کی رائے تھی کہ فوری طور پر آپریشن خطرناک ثابت ہوگا، اس لیے وہ آپریشن تھیٹر سے باہر نہ لائی گئی۔ کچھ دیر بعد فریدی پر بھی ماہرین کی ایک ٹیم جھک پڑی، لیکن حمید ان کا فیصلہ سننے کے لیے وہاں نہ ٹھہر سکا۔ بھوک اور نیند، جیب میں پڑے ہوئے پیکٹ نے اسے کوٹھی کی راہ لینے پر مجبور کر دیا۔ سب سے زیادہ اضطراب پیکٹ کے متعلق تھا۔ آخر کیا تھا اس میں؟ بھوک کی شدت نے اسے آر-لیچو کے کمپاؤنڈ میں رکنے پر مجبور کر دیا۔ کیڈی سے اترا اور سیدھا انکوائری کیبن کی طرف چلا گیا۔ فون پر پولیس اسپتال کے نمبر رنگ کیے۔ فریدی اور رجنی کے متعلق تازہ ترین اطلاعات چاہتا تھا۔ رجنی اب بھی بے ہوش تھی اور فریدی کا بخار ہلکا تھا، لیکن ذہنی کیفیت اعتدال پر نہیں آئی تھی۔ حمید نے ریسیور رکھ کر ایک طویل سانس لی اور ڈائننگ ہال کی طرف چل پڑا۔ بھوک کی شدت میں اکثر پہلا نوالہ ذہن پر کچھ ایسے ناگوار اثرات مرتسم کرتا ہے کہ کھانے سے توبہ ہی کرتے بن پڑتی ہے۔
حمید نے بھی سلائس رکھ دیا اور فی الحال صرف چائے پر ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ شاید دن میں سونا بھی نصیب نہ ہو، اس لیے معدے کو جتنا ہلکا رکھا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ چائے کی 2 پیالیاں حلق میں انڈیل کر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب ٹٹولی۔ کہاں دیکھا جائے اسے، اس نے سوچا۔ گھر تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ صرف ہوتے، اور یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ آل لیکچر سے نکلتے ہی وہ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر تمباکو نوشی کے بعد وہ اٹھا اور سیدھا غسل خانوں والی لائن کی طرف چلا گیا۔ تصویر کیسی تصویر ہوگی وہ سوچ رہا تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بہت احتیاط سے بند کیا، سوئچ آن کر کے بلب روشن کیا اور جیب سے پیکٹ نکال کر متفکرانہ انداز میں اسے الٹتا پلٹتا رہا، پھر فیتے کھولنے لگا۔ اوہو، اس کے ہونٹوں نے تنگ سا دائرہ بنایا۔ تصویر؟ مگر تصویر کیوں؟ وہ تو درجنوں تصاویر تھیں مختلف افراد کی، عورتیں، مرد اور بچے۔ بہترے کارڈوں پر صرف مناظر تھے، ایک بھی ایسی تصویر نہ دکھائی دی جس سے وہ کسی قسم کی اہمیت دے سکتا۔ پیکٹ دوبارہ باندھ کر جیب میں ٹھوستا ہوا باتھ روم سے نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں کے کھچاؤ سے بیزاری مترش تھی۔ پھر گھر پہنچتے پہنچتے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے پلکیں متورم ہو گئی ہوں۔ آنکھوں میں شدید قسم کی جلن موجود تھی۔ 4 بجے شام تک اس کے خوابگاہ میں خراٹے گونجتے رہے، اور خراٹے بھی ایسے کہ دروازہ پیٹے جانے کا شور بھی ان میں مدغم ہو کر رہ جاتا۔ پھر بھلا آنکھ کیسے کھلتی؟ ملازموں کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا اور جگدیش ان کے سروں پر مسلط تھا۔ بدقت تمام حمید جاگا، اور اچھی طرح ہوش میں آنے سے پہلے اس نے رجنی کی موت کی خبر سنی۔ آپریشن ہو جانے کے بعد ڈاکٹر مطمئن تھے، ان کا خیال تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ آپریشن کامیاب ہوا تھا، لیکن اچانک 3 بجے بے ہوشی کی حالت میں اسے خون کی قے ہوئی اور پھر اس نے دم توڑ دیا۔ اسپتال کے ماہرین اس پر متفق ہیں کہ حقیقتاً اس کی موت کسی قسم کے زہر سے واقع ہوئی ہے، جگدیش نے بھرائے ہی آواز میں کہا۔ میں نہیں سمجھا، حمید نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ آپریشن کے بعد ہی زہر انجیکٹ کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے؟ حمید نے پوچھا۔ نہیں، ابھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، لیکن زہر کی ساری علامات موجود ہیں۔ حمید کسی سوچ میں پڑ گیا۔ جگدیش اسے اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہتا تھا، کسٹم کوارٹر کے 18ویں مکان تک، جہاں پچھلی رات ایک دردناک قتل ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کی جیپ سڑک پر نظر آئی۔ کیا رجنی کی موت؟ جگدیش نے کچھ کہنا چاہا، لیکن حمید نے جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ میری سنو، وہ سامنے نظریں جمائے ہوئے بولا۔ فریدی صاحب اب کس حال میں ہیں؟ وہ ابھی تک مجھے نہیں پہچان سکے۔ جگدیش نے طویل سانس لی۔ بخار؟ بخار قطعی نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کیا چکر ہے، حمید بڑبڑایا۔ پچھلی رات تو سرسامی کیفیت کے دوران بھی ہذیان بھی بے ربط نہیں تھا، اب کیا ہوا؟ جگدیش کچھ نہ بولا۔ جیپ پرنسٹن کے علاقے میں فراٹے بھر رہی تھی۔ اس وقت غالباً جیپ اسی لیے نکالی گئی تھی کہ وہ سڑک سے جانے کے بجائے مختصر ترین راستہ اختیار کریں، لیکن منزل مقصود تک پہنچنے سے قبل ہی سورج غروب ہو گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کچھ دیر بعد حمید بڑبڑایا۔ کیا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ سوچ رہے ہو؟ وہ اوپری ہونٹ بھینچ کر بولا۔ اور یہ جیپ تمہارے خیالات کی پابند ہے؟ یار سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جیسے لوگ اس محکمے کا رخ کیوں کرتے ہیں۔ امت، تم مجھے کیوں کھانے دوڑتے ہو؟ اسٹیئرنگ تمہارے ہاتھ میں ہے یا میرے؟ غلط جا رہے تھے تو ٹوکنا چاہیے تھا مادھو جی، اتنے عقلمند آدمی کو ٹوکنا بھی حماقت ہے۔ جگدیش بھی شاید تفریح کے موڈ میں تھا۔ ایڈیٹ، حمید ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑانے لگا، پھر جھلا کر بولا، پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لیدر فیکٹری دور نہیں ہے۔ کیا تم ایک خاص قسم کی بو نہیں محسوس کر رہے؟ اتنی تیز بو رکھنے والوں کے گلے میں پٹا نظر آتا ہے اور وہ باندھ کر رکھے جاتے ہیں، حمید نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ فکر نہ کرو، اسی راستے پر گاڑی لگائے رکھو، پہنچیں گے ضرور۔ جگدیش اس کی جھللاہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ راستہ کچا تھا جس پر بیل گاڑیوں کے پہیوں کے گہرے نشانات تھے، اور دونوں طرف اونچی اونچی کھائیوں پر سرکنڈے کی جھاڑیاں تھیں۔ دفتن بائیں جانب سے کسی سیاہ سی چیز نے جیپ پر چھلانگ لگائی اور ٹھیک پچھلی نشست پر آئی، اور 2 فولادی پنجے ان دونوں کی گردنوں میں پیوست ہو گئے۔ گاڑی روکو! پتہ نہیں آدمی کی آواز تھی یا کسی چیتے کی غرغراہٹ۔ حمید نے یکلخت گاڑی روک دی، لیکن انجن بند نہیں کیا۔ پھر یک بیک اس نے دیکھا کہ جگدیش اپنی سیٹ سے اچھل کر دائیں جانب والی جھاڑیوں میں جا گرا۔ خبردار، جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میرے ہاتھ میں ریوالور ہے اور اس کا رخ تمہاری ہی طرف ہے۔ غرغراہٹ نما آواز پھر حمید کے کانوں سے ٹکرائی۔ غالباً حملہ آور نے جگدیش کو مخاطب کیا تھا۔ اس کا داہنا ہاتھ تو اب بھی حمید کی گردن ہی پر تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فولادی انگلیاں گوشت اور پٹھوں کو چھیدتے ہوئے گردن کی ہڈی تک پہنچ جائیں گی۔ دوسری طرف جگدیش سوچ رہا تھا کہ خود اس کے ہولسٹر میں ریوالور تو موجود ہے، لیکن وہ کرے گا کیا؟ اگر فائر کرے تو ہو سکتا ہے حمید ہی کے گولی لگ جاتی۔ اندھیرے میں دونوں کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل کام تھا۔
پھر یک بیک وہ مجسم جھلاہٹ بن گیا، بری طرح تاؤ آیا حملہ آور پر، کیونکہ اس نے اسے کسی ہلکے پھلکے بچے کی طرح جیپ سے اچھال کر پھینکا تھا۔ اگر وہ ذرہ برابر بھی مزاحمت کرتا تو اس وقت شاید گردن شانوں پر موجود نہ ہوتی۔ حملہ آور کی گرفت اتنی ہی مضبوط تھی۔ ادھر حمید نے چاہا تھا کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹائے، دفتن حملہ آور غرایا، نہیں، دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھو ورنہ ختم ہی کر دوں گا۔ ساتھ ہی گردن پر اسے گرفت کچھ اور تنگ ہو گئی۔ حمید نے محسوس کیا کہ اس کی دھمکی غلط نہیں ہو سکتی، دم گھٹ جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہے گی۔ پھر اس کی کوٹ کی اندرونی جیب میں تصویروں کا پیکٹ اس طرح غائب ہو گیا جیسے خود اسی کے پر لگ گئے ہوں۔ داہنی جانب کی جھاڑیوں میں زوردار قسم کی کھرکھراہٹ ہوئی۔ حملہ آور ایک ہی جست میں اوپر پہنچ کر غائب ہو چکا تھا۔ حمید کا سر اسٹیئرنگ سے اس طرح ٹکرایا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ کنپٹیاں سنسنا رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ پتہ نہیں اس گرفت نے کون سی رگیں کھینچ ڈالی تھیں۔ دوسری طرف جگدیش ان حالات سے بے خبر زمین سے چپکا ہوا کسی تیندوے کی طرح آہستہ آہستہ کھائی سے نیچے اتر رہا تھا۔ جیپ کی پشت پر پہنچ کر اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑی۔ اسٹیئرنگ پہ ایک گٹھڑ سا نظر آیا، بے حس و حرکت، البتہ گہری گہری سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر جیپ سے سگریٹ لائٹر نکالنا پڑا، چونکہ چھوٹی ٹارچ اس اچھل کود کے دوران کہیں گر گئی تھی۔ حمید اسٹیئرنگ پر ڈھیر تھا، اس نے اسے ہلا جلا کر آوازیں دیں۔ حمید نے سر اٹھایا، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں، انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی۔ مجھے ہسپتال لے چلو، اس نے کہا۔ اس نے کیا کیا؟ بکو مت، حمید حلق پھاڑ کر چیخا، اسٹیئرنگ کرو۔ کہاں چلو گے؟ جہنم میں۔ حمید آگے پیچھے جھولتا ہوا بولا، کیونکہ وہاں والد صاحب سے ملاقات نہ ہو سکے گی، بہت مذہبی آدمی ہیں۔ کوارٹر نمبر 18، 10، 8، 18، 10، 9، 19، 10، دہائی دہائی دہائی۔ اس کی گردن پشت گاہ پر ڈھلک گئی، بے ہوش ہو چکا تھا۔